تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارئین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، بحمدہ تعالی ہمارا موضوع استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے جناب عبداللہ تک، اس سفر کی مبارک داستان، اس سفر کے مبارک تذکرے چل رہے تھے، اور انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے لے کے چلیں گے استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے، چونکہ آج کا دن ایک اور حوالے سے بھی خاص ہے کہ آج کا دن سیدنا امام حسن المجتبی راکب دوش رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرہ بطول سیدنا امام حسن المجتبی، آپ کی یوم شہادت کا بھی دن ہے 28 صفر۔ اس دن سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زہر دے کے جو شہید کیا گیا تھا، ایک طویل علالت کے بعد تقریباً 40 دن کی تکلیف کے بعد سیدنا امام حسن المجتبی سلام اللہ علیہ آپ شہید ہوئے، اور آپ کی شہادت میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سری کا ایک باب ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک سیدنا امام حسن المجتبی سلام اللہ علیہ کہ فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، چونکہ آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر سلام عقیدت پیش کرنا ضروری تھا۔ ویسے تو آج کا موضوع اسی اعتبار سے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم نے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کا جو سفر ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور یہ تمام چیزیں چونکہ اسی چیز کا ایک باب ہیں، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی اولاد ساری نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تاجدار بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بہت پہلے ہمیں عقیدہ دے دیا تھا کہ مصطفیٰ کی اولاد ہو وہ بھی نور ہیں، مصطفیٰ کے آبا ہو وہ بھی نور ہیں، اور ہم چونکہ اسی نور کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چونکہ
پچھلے جمعہ ہم نے جو تذکرہ کیا تھا کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جو نور مصطفیٰ عطا کیا گیا، تو رب نے وعدہ لیا تھا کہ اے آدم یہ نور تو نے اپنی اولاد کو وصیت کرنی ہے، انہوں نے اپنی اولادوں کو وصیت کرنی ہے، تو یہ نور ہمیشہ پاک عورتوں کی طرف منتقل کرنا ہے، پاک باز عورتوں کی طرف منتقل کرنا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کا نکاح جس وقت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، تو یہ نور جس وقت سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، تو روایات میں آتا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے آپ کے حسن و جمال میں بے پناہ اضافہ فرما دیا تھا، اور جس وقت یہ نور سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ یہ نور مصطفیٰ خدا نے میرے جسم سے تیرے رحم کے اندر منتقل کر دیا ہے، اب جس وقت تک یہ نور تیرے جسم میں رہے گا تجھے چاہیے کہ اس نور کے اوپر درود و سلام پڑھتی رہے، اس نور کے اوپر درود و سلام پڑھتی رہے۔ اور اس وقت یہ نور جس وقت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، تو اس وقت اصول یہ تھا کہ دو جڑواں بچے انسانیت کی ابتدا کے اندر دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، ایک بطن کے اندر سے دو بچے خدائی وحدہ لا شریک انسانیت کی ابتدا میں، اور اس وقت سالوں میں نہیں سفر ہوتا تھا، ایک بچہ صبح ہوتا تھا ایک شام کو ہوتا تھا، اسی سلسلے سے اس انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ تو ایک ہر بطن اطہر کے اندر دو بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی، لیکن خدا نے جس وقت یہ نور سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اطہر بطن اطہر میں منتقل ہوا، تو خدا نے کہا یہ نظام میں بدلوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی مقابل میرے مصطفیٰ کی طرح کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا اب دستور یہ نہیں ہوگا کہ بطن اطہر کے اندر دو بچے ہوں گے، اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام اولاد میں سے خدا نے صرف ایک جناب شیش کو اکیلا پیدا کیا نور مصطفیٰ کے تصدق سے، خدائی وقت جناب شیش علیہ السلام کو خدائی وحدہ لا شریک نے اکیلا بطن اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر خدائی وحدہ لا شریک نے پیدا کیا۔ اب ذرا یہ بات بھی بڑی پیاری ایک سمجھتے جائیے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ابتدا ہوئی تو خدا نے ابتدا میں بھی اس نور کو جہاں پہ رکھا وہاں پہ مصطفیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں رکھا، یعنی یہ دستور تھا کہ دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک صبح پیدا ہوتا تھا ایک شام کو، اور جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی، اور یہ دستور تھا کہ جو ایک دن جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، جو دوسرے دن لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، اس لڑکے کا نکاح پہلے دن کی لڑکی سے، اس پہلے دن کی لڑکے کا نکاح دوسرے دن کی لڑکی سے ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ انسانیت پر بان چڑھی، اس انسانیت کی ابتدا ہوئی، لیکن جناب شیس علیہ السلام کو رب کائنات نے اکیلا جناب اماں حوا کے بطن میں پیدا فرمایا، پرورش فرمائی۔ اور اب ذرا ایک اور بات پیاری سی سن کے پھر آگے چلتے ہیں کہ جس وقت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اطہر کے اندر جناب شیس علیہ السلام
کو خدائی وحدہ لا شریک نے نور مصطفیٰ کا امین بنا کر، نور مصطفیٰ کی امانت دے کر، جس میں اطہر جناب بطن اطہر اماں حوا میں رکھا، تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اماں حوا جدھر بھی چلتی تھی فرشتے آپ کے آگے پیچھے چلتے تھے اور مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے آگے پیچھے آپ کے چلتے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک چیز جو بڑی پیاری، سیدہ اماں حوا جناب شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اکیلا پیدا فرمایا، ان کے ساتھ کسی اور کو نور مصطفیٰ میں شریک نہیں کیا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جو نور اماں حوا کے بطن اطہر میں تھا اس نور کے ساتھ تو فلاں بھی شریک تھا، اس نور میں تو فلاں کی بھی شرکت ہو گئی، وہ نور تو فلاں کے جسم اطہر میں بھی منتقل ہو گیا تھا۔ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ قیامت تک کے لیے کوئی میرے مصطفیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے، اس لیے خدا نے میرے مصطفیٰ کو جناب آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک خدا نے مصطفیٰ کو اکیلے سرفرازی عطا فرمائی۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کے قابل ہے، جس وقت اماں حوا سے لے کے یہ سفر شروع ہوا اور اس سفر کا اختتام جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مبارک وجود پہ ہوا، اور یہاں پہ بھی خدا نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دوسری اولاد نہ عطا فرمائی۔ سیدہ آمنہ کا صرف ایک بیٹا تھا، کوئی اور بہن نہیں تھی، کوئی اور بھائی نہیں تھا۔ ارے خدا کی قسم، آج مصطفیٰ کے ساتھ برابری کی بات کرنے والے اور آج یہ عقیدے لکھنے والے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب صرف بڑے بھائی کی طرح کرنا چاہیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بڑے بھائی کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح بڑے بھائی کا ادب ہے اتنا کرنا چاہیے۔ ارے کہاں تو بھائی کی بات کرتا ہے؟ ارے مصطفیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ خدا نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے جب وجود مصطفیٰ کو پیدا کرنا چاہا، تب بھی خدا نے یہ نہیں برداشت کیا کہ مصطفیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہو، اور جب جناب عبداللہ کے گھر پیدا کیا تب بھی خدا نے نہیں کہا کہ مصطفیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کے وجود اطہر کی برکتیں ہیں۔ اور جس وقت جناب شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پر مسعود کے اندر سیدنا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمکنے لگا، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وعدہ لیا کہ اے شیس، میں تجھ سے وعدہ لے رہا ہوں جو وعدہ مجھ سے میرے خدا نے لیا تھا، اور تجھے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ تیری اولاد میں سے یہ نور جس کے وجود میں پہنچے تو نے اس سے وعدہ لینا اور اس کو وصیت کرنی ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ وصیتیں جاری رہیں گی۔ فرمایا میں تجھ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ اس نور کو جب بھی منتقل کرنا ہے تو نے صرف پاک عورت کی طرف منتقل کرنا ہے، پاک عورت کی طرف تو نے اس نور کو منتقل کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس وقت چونکہ دستور تھا، میں نے روایات میں یہاں تک پڑھا ہے کہ اس وقت یہ دستور تھا کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے اور ان جڑواں بچوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ تو اب جناب شیس تو اکیلا پیدا ہوئے، جناب شیس تو اکیلے پیدا ہوئے، تو اب ان کی شادی کسی اور سے کیوں کر ممکن تھی؟ میں نے روایات میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جناب شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی جو ہے وہ جنت کی حور سے کی گئی تھی، جنت کی حور سے کی گئی تھی، کہ خدائی وحدہ لا شریک نے جس وقت نسل انسانی کی ابتدا نور محمد کی تکمیل کا ارادہ کیا، اور آپ کی جو بیوی تھی ان کا نام انوش تھا، اور وہ قد کاٹ حسن و جمال میں سیدہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھی، تو آپ نے جناب
ان سے شادی کی، اور ایک میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ وہ جنت کی حور تھی، تو یہ نور پھر ان سے جناب شیس علیہ السلام سے جناب انوش کے رحم اطہر کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو یہ نور کا سفر تھا جو وہاں سے شروع ہوا۔ اب پھر یہ نور اسی طرح چلتا رہا، اور جناب شیس علیہ السلام سے انہوں نے پختہ وعدہ لیا اور یہ کہا کہ جس وقت یہ نور آگے منتقل ہو اور اسی طرح آگے یہ چلتا جائے اور ہر کوئی اپنے اولاد سے یہ وعدہ لیتا رہے، تو جس وقت یہ نور جناب شیس علیہ السلام سے جناب کینان اور ان سے سلائیل اور سلائیل سے بردہ، اور بردہ جو تھے ان کی شادی ایک مرہ نامی عورت سے ہوئی، اور یہ نور وہاں سے جناب ادریس علیہ السلام تک پہنچا۔ وہ نور وہاں سے جناب ادریس علیہ السلام تک یہ نور منتقل ہوا، اور پھر جس وقت یہ نور جناب ادریس علیہ السلام کی ذات سے پھر جناب نوح علیہ السلام کی ذات کی طرف منتقل ہوا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت جناب نوح کشتی میں سوار تھے اس وقت میں نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت نوح علیہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نور جس وقت جناب نوح کے علیہ السلام کشتی میں موجود تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں جناب نوح کی پشت میں موجود تھا۔ تو پھر یہ جناب نوح علیہ السلام سے یہ نور چلا، اور وہاں سے آپ نے شادی کی مرجانہ نام کی ایک عورت سے، اور اس سے جناب ہود علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ نور جناب ہود علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا، اور پھر یہ نور اسی طرح چلتا رہا، اور پھر اس نور کی کمال یہ تھا کہ خدائی وحدہ لا شریک جس وقت بھی یہ نور جس نبی کو، جس شخصیت، جس ذات کو عطا کرتا، فرشتے اس کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے، اور وہ اپنے زمانے میں سب سے معزز محتشم ہوا کرتا تھا۔ اور پھر یہ نور اسی طرح چلتے چلتے جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ مختلف واسطوں، مختلف وسیلوں سے یہ نور چلتا چلتا جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف پہنچا، اور جس وقت یہ نور جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا تو پھر خدائی وحدہ لا شریک نے اس نور کو یہ کمال بخشا، اس نور کو یہ کمال بخشا، اس نور کو یہ عزت اور توقیر بخشی کہ اس نور کے تصدق سے جناب ابراہیم کے ہاتھ سے خدا نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کروایا۔ اور بڑی پیاری ایک چیز یہاں پہ بیان کر کے آگے بات کو لے کے جاتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم اطہر تو بے شمار پتھروں پہ آئے تھے، کسی پتھر کو خدا نے مقام ابراہیم نہیں کہا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم، چونکہ مکہ شریف پتھریلی وادی تھی، پتھروں کا ایریا تھا، وہاں پر تو تھے ہی پتھر، سرسبز و شاداب میدان نہیں تھے، کوئی باغ نہیں تھے، پتھر کی زمین تھی، پتھریلا علاقہ تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو بے شمار پتھروں پہ آئے، لیکن کسی پتھر کو خدا نے مقام ابراہیم کا درجہ نہیں دیا۔ یہ اس پتھر کو خدا نے مقام ابراہیم کیوں بنایا؟ آل محبت بڑی پیاری بات اس کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ جس وقت اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے نا آپ نے خدا کے گھر کو مکمل کیا، کعبۃ اللہ کو مکمل کیا، بنایا، اور بنانے کے بعد جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے نا ایک دعا فرمایا کیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ مولا ان میں میری اولاد میں، یعنی جناب اسماعیل اس وقت پاس کھڑے تھے، جناب اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ مولا میری اسماعیل کی اولاد میں سے وہ رسول مبعوث فرما کہ جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے
جو اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ مکرم و محتشم ہوگا، جو اولاد آدم میں سب سے زیادہ پیارا ہوگا، یعنی حرم کعبہ کی تکمیل کے بعد جناب ابراہیم نے پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب اسماعیل کی طرف نور کو انتقال کے بعد خدا نے یہ وعدہ لی، خدا سے یہ دعا کی کہ مولا میری اولاد میں سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرما، میری اولاد میں سے نور مصطفیٰ کا ظہور فرما۔ خدا کو جناب ابراہیم کی ادا اتنی پسند آئی، فرمایا ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تو نے مجھ سے میرا محبوب مانگا ہے، اس پتھر کو قیامت تک کے لیے مقام ابراہیم بنا دوں گا۔ تو نے مجھ سے میرا محبوب مانگا ہے، میرے محبوب کی تذکرے کیے، میرے محبوب کی بات کی ہے۔ تو اب یہ نور جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، اور بھی جس وقت یہ نور جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا تو پھر یہ نور جناب اسماعیل علیہ السلام سے، چونکہ میں آگے ان کو تفصیلی ذکر نہیں کر رہا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس موضوع کو اختصار کے ساتھ بیان کریں، اس جمعے کو یا اگلے جمعے تک ختم کر دیں۔ تو یہ چونکہ ایک بڑا وسعت کے اعتبار سے وسیع ترین موضوع ہے، اگر تمام کے تذکرے اور وہ کی جائے تو اس میں بڑا ایک کثیر وقت بھی درکار ہے۔ تو یہ نور جناب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا، مختلف انبیاء کرام کی پشتوں سے ہوتا ہوا اور مختلف پاک ریموں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور جناب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا۔ اور پھر دیکھیے اب جو بات بیان کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا کہ خدا نے کس طرح اس نور کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ نور جس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام سے ان کے بیٹے کیدار تک پہنچا، ان کے بیٹے کیدار تک پہنچا تو آپ نے کیدار سے وعدہ لیا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے یہ وعدہ لیا تھا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم اس وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں، اور میں تجھ سے وعدہ لے رہا ہوں، تو اپنی اولاد سے وعدہ لینا یہاں تک کہ یہ نور مصطفیٰ کا ظہور ہو جائے۔ اور وہ یا وعدہ یہ ہے کہ تو نے اس نور کو پاک عورتوں کی طرف منتقل کرنا ہے، نکاح کے ذریعے تو نے اس نور کو پاک عورتوں کی طرف منتقل کرنا ہے۔ تو پھر جناب کیدار نے دل میں سوچا کہ اس وقت تو زمانے میں پاک عورتیں جو ہیں وہ جناب اسحاق کے گھر کی عورتیں، ان جتنی تو پاک عورت اس وقت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے جناب اسحاق کے گھرانے میں شادی کی، جناب اسحاق کے گھرانے میں شادی کی۔ ایک شادی کی وہ نور منتقل نہیں ہوا، دوسری شادی کی وہ نور منتقل نہیں ہوا، تیسری شادی کی وہ نور منتقل نہیں ہوا، چوتھی شادی کی وہ نور منتقل نہیں ہوا، حتیٰ کہ آپ نے 80 شادیاں جناب اسحاق کے گھرانے میں کی۔ کتنی شادیاں؟ 80 شادیاں جناب اسحاق کے گھرانے میں جناب کیدار نے کی، جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ 80 شادیاں انہوں نے ان کے گھرانے میں کی، اور 100 سال ان عورتوں کے ساتھ انہوں نے گزارے۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال ان 80 بیویوں کے ساتھ جناب کیدار نے گزارے، لیکن نور مصطفیٰ منتقل نہیں ہوا۔ پاک باز عورتیں تھیں، نبی کے گھر کی عورتیں تھیں، آپ کے دادا بنتے تھے، جناب ابراہیم کے بھائی تھے، پاک عورتیں تھیں، لیکن یہ نور ان 80 عورتوں کی طرف 100 سال میں منتقل نہیں ہوا۔ اب جناب کیدار ایک مرتبہ شکار سے واپس آ رہے تھے، جس وقت شکار سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں انہوں نے پرندوں اور جانوروں کی آواز کی مثل آواز سنی، اور آواز آ رہی تھی کہ اے کیدار تو ابھی تک لہو و لعب کھیل کود میں مشغول ہے، شکار میں مشغول ہے، کیا تو نے نور مصطفیٰ کے منتقل کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ یہ نور مصطفیٰ جو تیری پیشانی میں چمک رہا ہے، تو نے اس نور کو، تیری عمر گزر گئی، اس نور کو منتقل کرنے کا انتظام نہیں کیا۔
تو آپ نے جس وقت یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جس وقت تک مجھے اس آواز کا جواب نہیں مل جاتا۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب کئی دن گزر گئے، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو پھر ایک فرشتہ انسانی روپ کے اندر جناب کیدار کو ملا اور انہیں کہنے لگا کہ یہ نور جو تم جناب اسحاق کے گھر کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہو، یہ جناب اسحاق کے گھر کے علاوہ کسی دوسری صحیح عربی النسل عورت کی طرف منتقل کرو، عربی النسل عورت کی طرف منتقل کرو۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ انہیں کہا گیا کہ اس درخت کے نیچے سو جاؤ، خواب کے اندر تمہیں جو بھی اشارہ ملے، جو بھی بات ملے، تو نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب جناب کیدار اس درخت کے نیچے جا کے سو گئے، تو درخت کے جس وقت نیچے جا کے سوئے تو خواب میں انہیں حکم دیا گیا کہ تو صحیح عربی خالص عربی نسل کی عورت سے شادی کر اور اس کا نام عازرہ ہوگا، اس کا نام عازرہ ہونا چاہیے، ایسی عربی عورت کو تلاش کر اور اس سے شادی کر تو یہ نور مصطفیٰ اس کی طرف منتقل ہوگا۔ اب جس وقت جناب کیدار بیدار ہوئے تو آپ نے بہت بڑی قربانی دی، آپ نے بہت بڑی قربانی دی، اور قربانی دینے کے بعد آپ عرب کے اندر گھومنا شروع ہو گئے کہ عازرہ نام کی عورت مجھے نظر آ جائے، حتیٰ کہ آپ کو مالک حجرمی کی بیٹی عازرہ، ان سے آپ کی شادی ہو گئی۔ تو پھر یہ نور وہاں سے جناب عازرہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب ذرا توجہ طلب بات ہے کہ خدا نے اس نور کو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نور کو ویسی نہیں منتقل کرتا گیا۔ 80 شادیاں کی ہیں، کتنی شادیاں؟ 80 شادیاں، اور 100 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن یہ نور مصطفیٰ منتقل نہیں ہوا۔ خدا کی قسم، خدائے وحدہ لا شریک نے ابتدا سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اب میرے مصطفیٰ کے والدین کو کفر کا طعنہ دینے والے یہ بھی سن لے، میرے مصطفیٰ کی والدین کو کفر کی طعنے دینے والے یہ بھی سن لے، اگر 100 شادیوں کے 80 شادیوں کے بعد اور 100 سال کے بعد یہ نور ان 80 بیویوں کی طرف منتقل نہیں ہوا، خدا نے بتایا کہ خالص عربی النسل عازرہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرو تو یہ نور اس طرف منتقل ہوگا۔ تو گویا خدا نے شروع سے ایک ترتیب بنا رکھی تھی کہ یہ نور کی طرف، کس ذات کی طرف، کس مرد کی طرف منتقل کرنا ہے، اس مرد سے کس عورت کی طرف منتقل کرنا ہے۔ ارے یہ ترتیب ایسی تھی کہ اگر 80 شادیوں کے بعد اپنے مطلوبہ جگہ پہ نہ پہنچے تو خدا خواب میں اشارے کر کے بتائے کہ اس نور کو فلاں کی طرف منتقل کر دے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ کو بھی خدا نے چنا تھا، حضرت آمنہ کو بھی خدا نے چنا ہوا تھا۔ اب یہ ماننا پڑے گا کہ ان دونوں کو خدا نے چن لیا تھا نور مصطفیٰ کے لیے۔ تو پھر یہ جناب کیدار سے یہ نور جس وقت عازرہ تک پہنچا تو پھر یہ نور وہاں سے چلتا چلتا جناب نزار تک پہنچا، اور جناب نزار سے یہ نور جناب مدر تک پہنچا۔ بلکہ میں اکثر اپنے درود شریف پڑھتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن
قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن ندر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. وہاں سے یہ نور جناب نزار کے پاس پہنچا اور پھر جناب نزار سے یہ نور جناب مدر تک پہنچا اور پھر یہ نور اسی طرح منتقل ہوتا ہوتا ہر باپ اپنے بیٹوں سے یہ وعدہ لیتا کہ یہ نور پاک عورتوں کی طرف منتقل کرنا ہے. جناب نور ندار سے یہ نور ندر سے یہ نور جناب کنانہ تک پہنچا اور اسی طرح یہ نور چلتا چلتا جس وقت جناب کنانہ تک پہنچا تو جناب کنانہ نے ایک خواب دیکھا جس خواب کو انہوں نے کانوں پر جو اس وقت کے کاہن ہوتے تھے ان پہ پیش کیا. تو ان کاہنوں نے جس وقت یہ خواب سنا تو انہوں نے کہا مبارک ہو خدا نے تمہیں نسب مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے. خدا نے تمہیں نسب مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے. اور کہا کہ اس وقت روح کائنات کے اندر تم سے زیادہ فرشتوں کی نظر میں کوئی ممتاز اس وقت روح کائنات میں موجود نہیں. تو یہ نور مصطفیٰ کا سفر ہے جو خدائے وحدہ لا شریک نے جاری رکھا. اور پھر یہ نور جس ذات کی طرف بھی منتقل ہوا نا، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جس ذات کی طرف یہ نور منتقل ہوتا رہا فرشتے اس ذات کے ارد گرد طواف کرتے تھے، اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور ذات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے. آپ لوگ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین کی بات کرتے ہو کہ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، مسلمان تھے نہیں تھے. خدا کی قسم یہ نور تو جناب آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک جس ذات کے پاس موجود تھا فرشتے اس ذات کا طواف کیا کرتے تھے. کہاں والدین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں؟ والدین مصطفیٰ تو بڑے معزز تھے. جناب آدم یہ بات سنیے، خدا کی قسم کوئی والدین مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ہم سے پوچھے، والدین مصطفیٰ کی عزت و توقیر ہم سے پوچھے، کہاں کی یہ بات کرتے ہو کہ جس نور کو خدا نے عرش پہ جناب آدم کی پشت میں رکھا، فرشتوں کی جھرمٹ میں جناب آدم کی پشت میں رکھا، فرشتوں کی موجودگی میں جناب آدم کی پشت میں رکھا، جبرائیل کو گواہ بنایا، اسرافیل کو گواہ بنایا، میکائیل کو گواہ بنایا، اسرائیل کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنا کے وہ نور جناب آدم کو جو منتقل کیا، تو کیا سمجھتے ہو وہ نور جس کام کے لیے منتقل کیا کہ اس نور کو دنیا میں ظہور پذیر کرنا ہے، اور جن ہستیوں کے تصدق سے یہ نور کائنات میں ظہور پذیر ہو رہا ہے، خدا کی قسم ان کا مرتبہ کیا ہوگا. جن ہستیوں کے وجود مسعود سے، جن ہستیوں کے وجود مطہر سے، جن ہستیوں کے وجود پر نور سے یہ نور کائنات میں منتقل ہو رہا ہے، ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اگلے جمعے اس موضوع کا اختتام کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور چونکہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ بھی ہوگا، برکتوں اور رحمتوں کی ساعتیں ہوں گی اور ذکر مصطفیٰ کے تذکرے ہوں گے، نور مصطفیٰ کے تذکرے ہوں گے کہ یہ نور کیسے کیسے چل کے کتنے سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا. انشاءاللہ جناب نزار سے آگے، جناب کنانہ سے آگے انشاءاللہ اس کا پھر تذکرہ ہم کریں گے. دوستو یہ بات یاد رکھو، خدائے وحدہ لا شریک نے ہمیں جو لجپال نبی دیا ہے نا، جو لجپال نبی دیا ہے، چشم تصور میں صرف لا کے سوچئے کہ جس نور کی حفاظت ہے، چونکہ پچھلے سال جو میں نے نور مصطفیٰ کی تخلیق کا ذکر کیا تھا وہ آسمانی تخلیق، وہ نور نے جتنے سفر کیے اور جناب آدم تک پہنچا کئی ہزار سال، اور اس سے پچھلے سال شاید میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، لیکن کوشش کریں گے کہ ہو سکتا ہے اگلے سال کہ یہ نور مصطفیٰ جس وقت خلوتوں میں تھا
تو کتنے اس نور مصطفیٰ نے سفر کیے، کتنے سمندروں کے اندر یہ غوطہ زن رہا، کہیں رحمت کے سمندر میں، کہیں استغفار کے سمندر میں، کہیں رحمانیت کے سمندر میں، کہیں رحیمیت کے سمندر میں، یہ نور ہزاروں سال غوطہ زن رہا، اتنا طیب طاہر مصفہ بن کے یہ نور جناب آدم کے پاس پہنچا۔ یار خود سوچئے، جو چونکہ معذرت کے ساتھ جو ہی ربیع الاول شریف آتا ہے نا تو کچھ لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ بھی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے نا، اور پھر یہ تذکرے کوئی مصطفیٰ کے والدین پہ تانے شروع کر دیتا ہے، کوئی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا پہ تانے دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی آپ کی اولادوں پہ تانے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ لوگ شروع سے موجود تھے، آج تک موجود ہیں۔ یہ نور مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی، صرف ایک چیز ذرا ذہن میں لائیے، سوچئے، تصور کیجئے، وہ نور میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ 10 سمندروں کے اندر خدا نے ایک سمندر کے اندر 1000 سال، دوسرے کے اندر 2000، تیسرے کے اندر 3000، اسی طرح 10ویں سمندر کے اندر 10,000 سال خدا نے اس نور کو غوطے دیے، غوطہ زن رکھا، وہ معرفت خدا نے اس نور کو دی۔ اور اسی طرح بے تحاشا سمندروں کے اندر، بے تحاشا پردوں کے اندر خدا نے اس نور کو رکھا، صفا مصفہ کیا، خدائی وحدہ لا شریک نے طاہر مطہر کیا، علم و حکمت کے خزانے دیے، صدیوں کروڑوں اربوں سال اس نور کو خدا نے حفاظت کرنے کے بعد کیا یہ تصور میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں کسی پلید جسم میں رکھ دیا ہوگا؟ دنیا میں کسی کافر کے جسم میں خدا نے اس نور کو رکھ دیا ہوگا؟ خدا کی قسم تصور میں بھی نہیں آتا۔ مصطفیٰ کے والدین پہ اور مصطفیٰ کے آبا پہ کفر کی باتیں کرنے والے ذرا خود سوچئے کہ جس نور کو خدا نے صدیوں اپنے رحم و کرم کے اندر، اپنے خزانوں، اپنی رحمت، اپنے آغوش رحمت کے اندر پرورش کی ہو، پروان چڑھایا ہو، اور جس وقت دنیا میں ظہور کا وقت آئے تو خدا کسی کافر کے جسم میں وہ نور رکھ دے؟ خدا کی قسم ایمان نہیں مانتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ یہ گوارا کر لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے دوستو، ان تمام چیزوں سے دور رہیے۔ کوئی اگر یہ بات کر رہا ہے نا، آپ جواب نہیں دے سکتے تو وہاں سے نکل جائیے، لیکن ایمان کے اوپر کبھی نقب نہیں لگانے دینا، مصطفیٰ کے والدین کے اوپر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا کے اوپر۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، اللہ حضرت بڑا پیارا عقیدہ دے گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے جمعہ اس سے آگے گفتگو کریں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔